لیکن سوال یہ ہے کہ کیا پی ٹی آئی کی آخری حکمت عملی ہے یا پھر 8 فروری سے قبل بھی پی ٹی آئی کا پھر سے سرپرائز دینے کا ارادہ ہے؟ سوال تو یہ بھی ہے کہ بدلتے بیانیے حربے یا پھر سیاسی حکمت عملی کا فقدان ہے، آخر کیوں ہے؟ بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہیں علی محمد خان۔ علی محمد خان صاحب، شکریہ آپ کا۔ آج کی گفتگو ذرا سخت تھی اور شاید اگلی گفتگو بھی سخت ہونے جا رہی ہے، بٹ آئی ایم شیور آپ ہر طرح کی سختی سے پہلے بھی گزر چکے ہیں اور یہ تو آپ کے لیے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ بٹ علی محمد خان صاحب، کیا وجہ ہے سر بیانیہ بدلتے رہنا اور پھر حکمت عملی کا بار بار ناکام ہونا اور پارٹی کا اس نہج پہ پہنچ جانا؟ قصوروار کون ہے سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد وعلی آل محمد۔ علی حیدر صاحب، پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب نے نوجوانوں کو اکٹھے کر کے پاکستان کو قائد اعظم محمد علی جناح کے ویژن پہ واپس راہ راست پہ لانے کے لیے بنائی ہے۔ 75 سال میں جو ملک پٹڑی سے اتارا گیا ہے، جو سٹیٹس کو اس ملک کی جڑوں میں بیٹھ گئی ہے، وہ کبھی بھی آسانی سے اپنے خونی دانت نکالنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور اس کے لیے ہم نے سیاسی جدوجہد کا راستہ اپنایا۔ اور عمران خان صاحب نے میسج دیا اپنی قوم کو، اپنے نوجوانوں کو، کہ بلٹ نہیں، بیلٹ، سیاست کے ذریعے، پرامن سیاسی جدوجہد کے ذریعے ہم اپنے ملک کو سنواریں گے، اس کو بہتر کریں گے۔ جب ہمیں موقع ملا ہے خیبر پختونخوا میں، مرکز میں اور جگہوں پہ ہم نے کوشش کی ہے، کتنی کامیابی ملی، کتنی ناکامی ملی، اس کا فیصلہ میں اور آپ نہیں، اس کا فیصلہ پاکستان کے عوام بیلٹ باکس پہ کریں گے۔ اس وقت صورتحال یہ ہے، فی زمانہ آپ نے بڑی باتیں کی، بڑا ایک ابتدائیہ آپ نے دیا، اس پہ بہت سی باتوں سے میرا اختلاف ہے۔ جیسے اس میں ایک بات ہوئی کہ تحریک انصاف نے جناب حساس اداروں پہ حملہ کیا۔ نو، تحریک انصاف نے کسی حساس ادارے کی جگہوں پہ حملہ نہیں کیا۔ تحریک انصاف نے صرف ایک پرامن احتجاج کی کال دی تھی، جس میں کچھ شر پسند عناصر نے یہ عمل کیا، جس کو تحریک انصاف نے ڈس اون کیا، کنڈیم کیا، اور یہ کہا کہ جس نے غلط کیا ہے اس کو آپ سزا دیں، لیکن قانون کے مطابق اس کو پراپر ٹرائل دیں۔ تحریک انصاف عمران خان صاحب نے کبھی یہ بات نہیں کی، اس سے اپنے آپ کو ہم نے ڈسٹنس کیا، ہم نے ہمیشہ اپنے آپ کو پرامن رکھا۔ 27 سال کی جدوجہد میں ہمارا دھرنا، لیکن سر یہ بھی تو کہا تھا نا کہ اگر مجھے گرفتار کریں گے یہ تو ہوگا، یہ جملے بھی سر خان صاحب کے ہی تھے جو ان کے خلاف استعمال ہوئے۔ جب عمران خان صاحب نے سپریم کورٹ میں ضمانت ملنے کے بعد یہ کہا کہ پرتشدد کارروائیوں سے ہماری جماعت کا ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، اب سوال یہ ہے کہ اتنے مہینے بعد جب ہم ایک جنرل الیکشن کی طرف بڑھ رہے ہیں، کیا یہ مناسب نہیں ہوگا کہ تمام جماعتوں کو ایکول اپرچونٹی ملے، وہ اپنے عوام کے پاس اپنا مینیفیسٹو لے کے جائیں، عوام فیصلہ کرے۔ سب سے پہلے تو آپ کے پروگرام میں یہ بات کرتے ہوئے مجھے کوئی اس میں ہچکچاہٹ نہیں ہے کہ کوئی بھی سیاسی جماعت پاکستان کی رجسٹرڈ سیاسی جماعت، جو بڑی جماعتیں ہیں، چاہے وہ مسلم لیگ نون ہو، چاہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہو، یا چاہے وہ میری جماعت تحریک انصاف ہو، کوئی بھی خدا نخواستہ کوئی غیر محب وطن جماعت نہیں ہے۔ صرف مینیفیسٹوز کا، طریقہ کار کا اور حکومت چلانے کے مروجہ اصولوں میں فرق ہے۔ ہمارا نظریہ کچھ اور ہے، ہم کسی اور چیز پہ فوکس کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں میرٹ ہونا چاہیے، رول آف لا ہونا چاہیے، ہم کہتے ہیں اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے، کرپشن پہ کنٹرول ہونا چاہیے، یوتھ پہ انویسٹ کرو، ایجوکیشن پہ انویسٹ کرو، ہیلتھ کارڈ دو۔ میاں صاحب کا طریقہ کچھ اور ہے، روڈز وغیرہ کی طرف ان کا فوکس ہے۔ پیپلز پارٹی کا کس زمانے میں روٹی کپڑا مکان مزدور، وہ چیزیں اس پہ وہ اس طرح کھڑے نہیں رہ سکے۔ بہرحال میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اب تقریباً 2 ہفتے رہ گئے، ایک بہت بڑے ایکسرسائز میں ہم جانے لگے ہیں۔ اب بھی کچھ نہیں گیا، اب بھی کچھ نہیں بگڑا، اب بھی بہت کچھ ٹھیک ہو سکتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم وی مسٹ کال اے اسپیڈ اے اسپیڈ۔ لیٹ اس ڈیسائیڈ کہ اس جنرل الیکشن کو ہم ایک کامیابی بنائیں۔ ادروائز دیکھیں، ملک کی سب سے بڑی جماعت سے انتخابی نشان لے کے آپ نے الیکشن سے پہلے ہی الیکشن کو متنازع کر دیا ہے۔ لیکن علی صاحب مجھے ایک بات بتائیے گا، آپ کی پارٹی کی کمزوری، اب میں کمزوری یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ آپ ہی اس کی وجہ ہو سکتے ہیں، اس کی وجہ ایکسٹرنل فیکٹرز بھی ہو سکتے ہیں، آپ کی کمزوری میں ایک چیز یہ بھی شامل ہو گئی ہے کہ اب آپ کو حلف لینا پڑ رہا ہے اپنے آزاد امیدواروں سے۔ آپ کو خدشہ ہے کہ آپ کے آزاد امیدوار کل کو مکر جائیں گے، پھر جائیں گے اپنی بات سے؟ علی حیدر صاحب، آپ آزاد امیدواروں کی بات کرتے ہیں، ہمارے تو سکہ بند لگے بندے پی ٹی آئی کے ایم این ایز کے ساتھ جو سندھ ہاؤس میں بولی لگی۔ ویسے میں بڑے عرصے سے
مطلب ہے کہ میں اکثر پارٹی کے امور میں بزی اتنے رہتے ہیں کہ بڑی عید پہ مجھے پنجاب میں کمپین پہ خان صاحب نے بھیج دیا تھا، جو بائی الیکشن تھے، تو مجھے بکر منڈی میں جانے کا بڑا کم موقع ملتا ہے، لیکن اگر کوئی نہیں گیا نا تو وہ لگی تھی 2022 میں بدقسمتی سے ایم این ایز کی لگی تھی، سندھ ہاؤس میں بولیاں لگی تھی، سندھ ہاؤس میں جو پاکستان تحریک انصاف کے ایم این ایز کے ساتھ ہوا. ہمارا یہ خیال تھا ہم وہ نسل ہے جو جب جوان ہو رہی تھی ہمارے سامنے چھانگا مانگا پالیٹکس، ہمارا یہ خیال تھا کہ چھانگا مانگا پالیٹکس قصہ پارینہ ہے. جب نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے آپس میں چارٹر آف ڈیموکریسی کیا، جس کو میں معصومانہ انداز میں، وہ بادامی صاحب کہتے ہیں نا، میں معصومانہ انداز میں اس کی چارٹر آف ہپوکریسی کہتا ہوں. کیوں کہتا ہوں؟ اس لیے کہتا ہوں کہ ہم تو پتہ نہیں اس کے، ہم تو سگنیٹری نہیں ہیں تو ہمارا تو اس سے کوئی زیادہ لینا دینا نہیں ہے، لیکن جنہوں نے بنایا تھا سب سے پہلے بی بی شہید نے خود جو ہے اس کو توڑا، اور وہ مشرف صاحب کے ساتھ وہ سارا ڈیل ہوا، اس کے بعد مولا میاں صاحب کی ڈیل. تو لیکن علی صاحب اس کے بینیفیشری سر آپ بھی تو کہیں رہے نا سر، مطلب آپ نے بڑی اچھی مثال دی ہے کہ ایک بکر منڈی لگی تھی سر، وہ ایک اور منڈی بھی لگی تھی سر کہ سینٹ میں آپ کے بندے کم تھے، ووٹ زیادہ مل گئے تھے آپ کو. کہنے والے تو یہ بھی کہتے ہیں وہ منڈی بھی کہیں لگی تھی. علی حیدر جی سر، دیکھو علی حیدر بھائی آپ میرے سے چھوٹے ہو، میں آج جو میں نے ایک بات کی ہے ابھی آپ کی اس سوال سے پہلے پچھلے سے میں نے ایک بات کی کہ دیکھیں لیٹ اس میک 2024 جنرل الیکشن اے سکسیس سٹوری. اگر آپ کا کسی کا بھی پاکستان میں کسی کا ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے یہ خیال ہے کہ 25 کروڑ کے ملک میں ملک کی سب سے بڑی جماعت جو 2/3 لینے کی پوزیشن میں تھی اور آج بھی ہے، اس کو سائیڈ لائن کر کے یہ ملک ڈیموکریسی پہ چل پائے گا؟ نہیں چلے گا سر. آپ ڈیموکریسی کے گاڑی ٹائر پنکچر کر کے اس کو چلانے کے چکر میں، جب آپ نے ایک بڑی جماعت سے اس کا انتخابی نشان لے لیا، دیکھیں ہمیں بڑے لوگوں نے یہ بات کی، کسی نے شے بھی دلائی، بہت لوگوں نے جو ہے چھیڑا کہ جناب بوائیکاٹ کریں، یہ کیا الیکشن ہے، یہ شام الیکشن ہے. چاہتے تھے ہمارے یار لوگ چاہتے تھے، ہمارے رقیب چاہتے تھے کہ پی ٹی آئی کا تو بلا چلا گیا، لیڈر جیل میں ہے، پی ٹی آئی الیکشن میں اس کے کینڈیڈیٹ بھی نہ ہو. ہم نے کہا نہیں، ہم سیاسی مقابلہ کریں گے، میدان خالی نہیں چھوڑیں گے. یہ تو آپ نے بلہ چھینا ہے، ہماری روح بھی چھین ہے، ہم پھر بھی الیکشن انشاءاللہ لڑیں گے. لیکن آپ نے اس الیکشن کو متنازع کر دیا ہے. یہ پری پول ریگنگ کی سب سے بڑی اور سب سے کڑی اور سب سے کرخت اور سب سے ناپسندیدہ ایک مثال سامنے آئی ہے. 2000 مجھے نہیں پتا کتنا ٹائم ہے لیکن میں 1 منٹ میں آپ کو تھوڑی سی بات کروں گا. 1988 بے نظیر صاحبہ بمقابلہ میاں نواز شریف، کسی سے انتخابی نشان نہیں چھینا گیا. اس سے پہلے تلوار تھا لیکن تیر پھر مل چکا تھا. 1990 میاں صاحب وزیر اعظم بنتے ہیں، بی بی شہید جو ہیں وہ اپوزیشن لیڈر بنتی ہیں، کوئی انتخابی نشان کسی بڑی جماعت سے نہیں چھینا گیا. 1993 بے نظیر صاحبہ وزیر اعظم بنتی ہیں، میاں صاحب اپوزیشن لیڈر بنتے ہیں، کسی سے انتخابی نشان نہیں چھینا گیا. 1997 میاں صاحب 2/3 سے آتے ہیں، بی بی صاحبہ اپوزیشن لیڈر بنتی ہیں، پھر وہی کہانی، کوئی انتخابی نشان نہیں چھینا گیا. 2002 میں ڈکٹیٹر عامر مرحوم مشرف صاحب وہ آتے ہیں، ان کے دور میں پاکستان پیپلز پارٹی کو توڑا جاتا ہے، پیٹریوٹس بنتی ہے. اس کے باوجود جب الیکشن ہوتا ہے پیپلز پارٹی کے پاس پھر بھی تیر رہتا ہے، مسلم لیگ نون کے پاس پھر بھی جو ہے شیر رہتا ہے. 2008 میں جب الیکشن ہوتا ہے، جب زرداری صاحب صدر بنتے ہیں، پیپلز پارٹی تیر کے نشان پہ لڑی، مسلم لیگ نون شیر کے. اور 2013 میں ایک بار پھر وہی کہانی. یہ پہلی بار 75 سال میں ہوا ہے کہ 2/3 اکثریت لینے کی پوزیشن میں لینے والی جماعت جو ہے اس سے اس کا انتخابی نشان ہی چھین لیا گیا. کون سی ڈیموکریسی، کون سا الیکشن؟ ہم تو صرف اس لیے کھڑے، ہم ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب اگر جیل میں ہیں تو انہوں نے باہر کوئی ہارے ہوئے دل والے اور کوئی ڈرپوک نہیں چھوڑے. ہم اپنے میدان میں کھڑے اپنا الیکشن لڑ رہے ہیں، لیکن اس الیکشن کی کوئی انٹرنیشنل کریڈیبلٹی نہیں ہوگی اگر تحریک انصاف کو آپ نے اس صورتحال میں لے کے آئے. ہم پھر بھی لڑ رہے ہیں. بات آپ نے ٹھیک کی علی صاحب، لیٹس کال اسپیڈ اے اسپیڈ. یہ بات بالکل درست ہے سر. when you call spade a spade, so it has to be it has a broad spectrum indeed. اب سر اگر آج کہ سینٹ میں غلط تھا، سر وہ غلط تھا، اور پیچھے جاتے ہیں سر، اور پیچھے جاتے ہیں ایگزیکٹلی جو آج آپ کے ساتھ ہوا ہے، ساری تاریخ ہی کالی ہے سر. ہاں سر، آج آپ کے قائد اندر ہیں سر، پہلے نون لیگ کے قائد اندر تھے، آج آپ کو محروم کیا گیا نشان سے. پہلے محکمہ زراعت جو ہے وہ آ کے ان کی فصلوں کو جو ہے وہ برباد کر کے چلی گئی تھی. 2018 کی بات کر رہا ہوں، اور اس کے بینیفیشری تب آپ تھے، اس کے بینیفیشری آج وہ ہیں. شیر جنگلے میں بند تھا کیا ان کے پاس انتخابی نشان نہیں تھا؟ نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا. دیکھیں سر، دیکھیں میں بتاؤں، ظلم و ستم کی کیٹیگری ڈیفرنٹ ہے علی حیدر سر، جبر کی کیٹیگری ڈیفرنٹ ہے. آپ کا نشان لے لیا گیا، ان سے ان کا قائد لے لیا گیا. 2018 میں بھائی جان 2018 میں
کوئی ایک ایگزامپل مجھے بتا سکتے ہیں جہاں مسلم لیگ نون کے کسی ایم این اے یا این پی اے کو اٹھا لیا گیا ہو, وہ غائب ہو گیا ہو, اس پہ تشدد ہوا ہو؟ ہاں لوگوں نے وفاداریاں بدلی, غلط عمل ہے, لیکن وہ لیول کا کام نہیں ہوا جو ہمارے ساتھ ہوا ہے. پاکستان کی تاریخ میں جتنا تحریک انصاف کے ساتھ ظلم ہوا ہے کسی جماعت کے ساتھ نہیں ہوا. یعنی یوں کہہ لیں کہ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے اس کی انٹینسٹی تھوڑی زیادہ ہے, لیکن ہوا باقیوں کے ساتھ بھی ہے, تو پھر تو اس کا مطلب ہے کہ آپ سبھی ایک کشتی کے سوار ہیں. علی حیدر مجھے آپ بتائیے, کیا ہم نے اس ملک کو بہتر کرنا ہے؟ کیا ہم نے اس ملک کو ٹھیک کرنا ہے کہ نہیں کرنا؟ کیا ہم نے ماضی کی غلطیوں سے سیکھنا ہے کہ نہیں سیکھنا؟ آپ مجھے یہ بتائیے, یہ جو ہم ایک عجیب طرح کی لڑائیوں میں پڑ گئے ہیں, سیاستدان ایک دوسرے سے مشت گریبان ہیں, سول ملٹری امبیلنس کی کہانیاں ہیں, ایک ہی گھر میں ایک بیٹا فوج میں جاتا ہے, دوسرا بیٹا سیاستدان بنتا ہے, ایک ہی گھر میں ایک بیٹا بیوروکریٹ بنتا ہے, دوسرا باہر جا کے کوئی بزنس کرتا ہے. یار ہم کیا ایک ملک کے رہنے والے نہیں ہیں؟ اچھا میں ایک سوال پوچھتا ہوں سر آپ سے, یہ عوام کی ایجوکیشن کے لیے, اس کا تعلق آپ سے نہیں ہے. دشمنی کب سے بن گیا؟